اپنی یعنی جو اسلام تک کا آپ کا جو سفر رہا ہے بچپن سے لے کے جب تک آپ نے اسلام کو صحیح مانا، اس کی تبلیغ کی، اس کی دعوت کی، اس کو سیکھا، اس کو سکھایا، اس بارے میں ہم کو اور ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں۔ میں نے اسلام چھوڑا نہیں ہے، نہ میں نے اسلام پکڑا ہے۔ اسلام اچھا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا جی نہ اسلام، کیوں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ہاتھ میں سپارہ پکڑایا، قرآن پکڑایا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، حفظ کیا، مدرسوں میں گئے، تو یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ ہم نے اسلام پکڑا نہیں ہے، نہ چھوڑا ہے۔ پکڑتا وہ آدمی جو خوشی سے قبول کرے، تحقیق کرے، اس کے بعد اس کے سارے حالات، واقعات، اتار چڑھاؤ دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں اسلام قبول کرنا۔ تو ہم نے قبول کیا نہیں، اس لیے چھوڑا بھی نہیں۔ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جس سے سمجھ آ گئی ہم نے خیر بات کیا، الوداع کہہ دیا، بس۔ جی بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں تھا، ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، اور یہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ، ایک بہت ہی کم آبادی ایسی ہوتی ہے جنہوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا، ورنہ اکثریت جو ہے ان پہ بچپن سے مسلط کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ جی تو کیسا رہا آپ کا سفر، یعنی جو مسلط کیا گیا اسلام کا آپ کا سفر ہے کہ آپ نے کتنے سال اس میں دینی تعلیم جو آپ نے حاصل کی، اور آپ کس درجے پہ آپ پہنچے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے۔ میں نے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد تجوید کا کورس کیا 1 سال کا، اس کے بعد درس نظامی علماء دیوبند کا کورس ہے وہ کیا، تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے، بہت دور دراز کے سفر کیے، اس میں جو عجائبات دیکھے، اس میں جو چیزیں میں نے دیکھی، اگر میں بیان کر دوں متنفر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے تو کئی دن گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا اس میں سارا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ اسلام صرف اور صرف دنیا کے باقی مذہب بھی ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص ٹولے کو فائدہ دیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی اس کا سہارا لیا، اور آج کل بھی لوگ لے رہے ہیں۔ کہ دیکھو یہ ایک سلسلہ ہے، مذہب کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مذہب کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ غریب ہمیشہ نیچے رہے، اور جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ مذہبی ٹولے کو لالچ دے کر غریبوں کو دباتے رہیں۔ وہ سب سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں غریبی ہے، کہ آپ کی قسمت میں بیماری ہے، اس لیے آپ نے کوئی ترقی نہیں کرتی۔ اور جب قسمت کی بات آتی ہے تو غریب آدمی، پسا ہوا آدمی، وہ کہتے ہیں میرے مقدر، وہ ترقی کی کوشش نہیں کرتا۔ اس سے امیر طبقہ اوپر جاتا ہے، سارا مال امیر لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے، اور جو مذہبی ٹولتے ہیں مولوی، پنڈت، پادری، ان کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اس سے ہر مذہب سے غریب نیچے جاتا ہے، امیر اوپر جاتا ہے۔ جی اچھا، کچھ ویورز ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلط یعنی کیا ہوتا ہے؟ مسلط یعنی اگر اس کو آسان لفظ میں بولوں تو تھوپنا ہوتا ہے، کسی پہ تھوپا، ہاں لوگوں پہ تھوپا گیا ہے وہ۔ بالکل جی تو طاہر صاحب، ہم کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتائیے کہ آپ یعنی جب اسلام آپ نے سیکھا اور جو آپ کا سفر تھا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی، اور کب ایسا ہوا کہ آپ کو لگنے لگا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک یا دو چیز کو دیکھ کر تو کبھی اتنا بڑا انسان فیصلہ لیتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلام ہے وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ایسے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور آپ نے کیا کوشش کی اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی؟ کیا آپ نے اپنے سے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، یا کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ٹیکل کیا؟ اچھا، جب ہم نے حفظ کیا،
ہم عالم فاضل کا کورس کر رہے تھے تو اعوذ باللہ جب ہمیں پڑھائی استاد جی نے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. اعوذ باللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو میں نے سوال کیا, ذہن میں سوال کیا کہ یار شیطان کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ پناہ مانگتا ہے, کیا مطلب ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ استاد جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے مارا انہوں نے اور کہا تو گمراہ ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا, سوال نہیں اٹھاتے. تو اس دن سے میرے ڈاؤٹ پڑ گیا, شک پڑ گیا. اس کے بعد شک بڑھتا گیا. اس کے بعد مجھے حدیث سناتے گئے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو اس لیے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اور پھر میں جب دنیا کی زندگی میں آیا, امامت خطابت سنبھالی, مدرسے کے اندر بھی دیکھا جو بچے خوبصورت ہوتے ہیں, جن کا چہرہ صاف ہوتا ہے, ان کو استاد زیادہ لفٹ کراتے ہیں, اور جو ہمارے طرح ہوتے ہیں خوبصورت نہیں ہوتے ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. اس کے بعد جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان سے استاد زیادہ محبت کرتے ہیں, غریب لوگوں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں. پھر مسجد کی زندگی میں آ کے میں نے دیکھا جو امیر لوگ ہوتے ہیں دو چار محلے کے, وہ مسجد کی اگلی صف میں ہوتے ہیں, انہی کی مرضی سے نماز کا ٹائم تبدیل ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے. غریب آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ مشورہ دے امام خطیب کو بھئی کہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے کر دو, سردی گرمی. تو ہر جگہ مذہب کے اندر امیر اور غریب کا فرق ہے, اور یہ ہر مذہب امیر کو سپورٹ کرتا ہے, غریب کو نیچے لے کے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک ڈاؤٹ آپ کا آیا تھا جو شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, اس کے بعد مسلمانوں کا خدا شیطان سے ڈرتا ہے. اس کے کس بعد لحاظ دوسرا سے ڈاؤٹ, کہا جائے گا اس کو؟ جی اس کا ترجمہ دیکھیں نا آپ. ہاں, میں شیطان کو پناہ کس نے پیدا, مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہ کلام اللہ کا ہے نا, قرآن میں آیا ہے نا. تو اللہ کیوں پناہ مانگتا ہے شیطان سے؟ اللہ ڈرتا ہے شیطان سے, اس لیے پناہ مانگتا ہے. نہیں, تھوڑا سا میں جہاں تک میری سمجھ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اللہ کی, یعنی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا شیطان مردود کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ ڈرتا ہے نا, اس کا مطلب ہے. یعنی شاید یہ ہوگا کہ اللہ کو ڈر ہے کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے, اس کے لیے وہ پناہ مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور اللہ نے ثابت بھی کیا ایک اور جگہ میں, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس آیت میں اللہ نے ثابت کیا کہ میں شیطان سے ڈرتا ہوں. اس کا معنی بھی بتا دیجیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, مگر شیطان اکڑ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. ابا, انکار کیا, واستکبر, اور تکبر کیا. تو اللہ سے شیطان نہیں ڈرتا, اس لیے اللہ کے سامنے اکڑ گیا نا. صحیح بات. اور پھر شیطان نے ثابت بھی کیا, شیطان کی پاور اللہ سے بہت زیادہ ہے, شیطان کی طاقت اللہ سے بہت زیادہ ہے. شیطان کے ساتھ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 5.5 ارب. اللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 1.5 ارب, یعنی کلمہ پڑھنے والے. تو اللہ کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں, شیطان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں. طاقت کس کی زیادہ ہے؟ بظاہر طور پر تو شیطان کی لگ رہی ہے. اور جو لوگ شیطان کے ساتھ ہیں, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ لوگ خوشحال ہیں, علاج, معالجہ, صحت, تعلیم, ہر چیز میں آگے, ٹیکنالوجی میں, امن, ہر چیز ہے. اور جو لوگ جن کے ساتھ اللہ ہے, وہاں اب بد امنی ہے, وہاں قتل و غارت ہے, فرقہ واریت ہے. افغانستان کو دیکھو, سب سے زیادہ اسلام افغانستان میں, وہاں سب سے زیادہ قتل و غارت ہے. پاکستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھو, انڈیا میں مسلمانوں کے حالات دیکھو, ایران, عراق, یمن, شام, جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں بس وہاں لڑائی ہے, بد امنی ہے. تو شیطان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہوئے اللہ کے مقابلے میں.
اچھا اس میں ایک سوال میرا یہ ہے حافظ صاحب، اور یہ جو ہمارے ایک ویور بھی سوال کر رہے ہیں، اچھا وہ شاید ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، مسعود شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں حافظ ہاں صاحب. ہاں ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں. سوال میرا ان سے یہی تھا، جب آئیں گے ہم پوچھیں گے کہ جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، شروعات سے لے کے انت تک کا جاننے والا ہے، آخر تک کا جاننے والا ہے، تو اس کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ شیطان اگر میں ایسی ایک چیز بناؤں گا، شیطان نامی یا ابلیسی نامی، تو وہ دنیا میں آتنک پھیلا دے گا اور پورا دنیا کا ماحول بگاڑ دے گا اور فساد پھیلا دے گا دنیا میں. تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں؟ یعنی اگر ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں ایک چیز جو بنا رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز کوئی انوینٹ کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ نقصان کرے گی، تو بنائے گا ہی کیوں وہ، اگر اس کے اختیار میں ہے تو. ہاں ہاں بالکل اگر صحیح بول کوئی رہے ہیں. اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے کہ میں ایسا بنا کے لوگوں کو پریشان کروں گا، تو وہ تو برا انسان مانا جائے گا نا. جس کی بالکل نیت ہی خراب تھی اور اس نے ایسی چیز بنائی جو لوگوں کو نقصان کرے، تو جو سورس ہوتا ہے سوال اس پہ اٹھیں گے ہاں کہ اللہ یعنی تو نے بنایا ہی کیوں جو ایسی چیز جو لوگوں کو نقصان کر رہی ہے. تو اسی بالکل. طریقے سے شیطان جو خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ فساد پھیلائے گا اور جو اس کی مانیں گے وہ گمراہ ہوں گے، اور ان کو شیطان کو بھی جہنم میں ڈالے گا اللہ، اور مطلب لوگ مطلب کو بھی جہنم میں ڈالے گا. ہاں مطلب مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ شیطان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. ہاں، اور بنایا بھی تو اسی نے ہے نا، تو غلطی ہاں تو پھر اگر اللہ کی. لاجیکلی سوچے تو غلطی تو پھر اللہ ہی کی ہے، جو اس نے ایسی چیز بنائی جو دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. ہاں اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے جا کے مطلب وہ اس کی بات نہیں مانے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو کیا بولتے ہیں طارق صاحب ابھی تک تحریر صاحب نا، کیا نام ہے ان کا؟ طاہر، تحریر. حافظ طاہر. طاہر طاہر صاحب ابھی واپس جڑے نہیں ہیں. ہم تھوڑا ہاں دیر ویٹ جیسے ہی کرتے ہیں. جڑتے ہیں ہم ان کو پھر سے اسٹریم میں لے لیں گے. تب میسنجر تک پہ تو مجھے ایکٹیو